کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس جہاد سے ثانوی درجے پر ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا جہاد ہے، جو خالصتاً مذہب تبدیل کرنے کے لیے کوشش کے جواب میں تھا۔ تیسری جہاد کی قسم وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن اپنی ملکیت کے حفاظت میں اگر مارا جائے تو وہ بھی شہید ہے، یعنی انسانی جرت اور مردانگی کے مقام کو آگے بڑھانے کی خاطر بڑی عظیم تعلیم ہے یہ، کہ تم ڈرپوکی نہ دکھاؤ، بزدلی نہ دکھاؤ، جو چیز تمہاری ہے اس کو اگر کوئی زبردستی چھیننا چاہے تو اگر تمہیں پتہ ہو کہ اس کوشش میں مر جاؤں گا تو چیز خواہ معمولی سی ہو، جان سے زیادہ تو پیاری نہیں نہ ہو سکتی، فرمایا کہ ایسا شخص شہید ہوگا۔ تو جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ارشاد کی روشنی میں اپنی جائیداد، اپنے اموال کی حفاظت کے لیے جس پر اس کا قانونی حق ہے، اس کو دشمن سے بچانے کے لیے لڑتا ہے، وہ بھی ایک جہاد کی قسم ہے، مگر پہلی دو قسموں سے ادنا درجے پر ہے، بہت فرق نمایاں ہے ان میں۔ تو اس طرح جہاد کی مختلف شکلیں ہیں، چونکہ وہ انٹرویو بہت مختصر ہونا تھا اس لیے میں نے اشارتاً ذکر کر کے بات آگے بڑھا دی تھی۔ مگر جہاد کی اور شرطیں بھی ہیں، امام کی طرف سے امام ہونا، اس کی اجازت حاصل ہونا، اور پھر خدا کا وعدہ ہے کہ جو سچا جہاد ہے اس میں خدا مدد کرے گا۔ اگر کسی جہاد میں، ہم جہاد جسے کہتے ہوں، اللہ کی مدد نہ آئے تو ہمیں پھر کیا حق ہے اس کو جہاد کہنے کا؟ کیونکہ ہے کوئی، آپ کسی سے وعدہ کریں، کسی بچے سے کہ اس شخص سے لڑ پڑو، میں ذمہ دار ہوں، میں تمہارے پیچھے کھڑا ہوں، یہ مارے گا تو میں اس کی جان نکالوں گا، اور اس کو لڑا دیں اور وہ اتنا مارے آگے سے کہ ہلکان کر دے اور آپ کھڑے تماشا دیکھتے رہیں، تو آپ کے اوپر حرف نہیں آئے گا؟ پھر قرآن کا جو جہاد ہے اس میں خدا تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے، ان اللہ علی نصرہم لقدیر، پہلی اجازت کی جو آیت ہے اس میں یہ درج ہے کہ خدا ظالموں سے، طاقتوروں سے تمہیں اجازت دیتا ہے مقابلے کی، لیکن اس لیے نہیں کہ کمزور آدمی کو طاقت سے لڑا کے مروا دے، طاقتور سے لڑا کے مروا دے، اس شرط کے ساتھ کہ ان اللہ علی نصرہم لقدیر، خدا تعالیٰ خود قادر ہے اس بات پر کہ تمہیں ضرور فتح دے گا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ وعدہ پورا ہوا تھا کہ نہیں؟ کتنے بڑے بڑے غالب دشمنوں کے مقابل پر یہ وعدہ پورا ہوا، یہاں تک کہ کسریٰ کی عظیم الشان حکومت کے مقابل پر بھی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی عربوں کی، اور چند ہزار مسلمان فوجیں لاکھوں پر فاتح ہوتی چلی گئیں۔ تو خدا تو وہ ہے جو جہاد کی اجازت دے کر اس میں فتح کی ضمانت بھی دیتا ہے۔ تو سب سے بڑا فیصلہ کن امر کوئی چیز جہاد ہے کہ نہیں، یہ ہے امر اصل، کہ جو اصل جہاد ہے حقیقی، جو مذہبی جہاد جسے ہم کہتے ہیں، اس میں خدا کی ضمانت ہے کہ وہ ضرور فتح دے گا۔ اگر وہ فتح نہ ہو اور مار پٹنی شروع ہو جائے، جو پہلا وہ بھی ہاتھ سے نکلتا رہے اور عارضی واقعہ نہ ہو، مسلسل یہی شکل ہو، تو پھر ہمیں کوئی حق نہیں ہے کہ اسے جہاد کہیں، ورنہ نعوذ باللہ خدا کو جھوٹا کہنا پڑے گا۔ کیوں جی فرمائیے، آپ کا تشریف لائیں ڈاکٹر صاحب، آپ کب آئے ہیں؟ اچھا، یس آفٹر آئی ہیو آلریڈی کمٹڈ ہم آفٹر دیٹ۔ حضور، ایران میں جو متا ہے وہاں کے علماء اس کی اجازت دیتے ہیں، تو وہ ثابت کرتے ہیں کہ یہ ایک جائز چیز ہے۔ ثابت ہو دیتے ہیں؟ جی وہ ثابت کرتے ہیں دلائل۔ ثابت ہو گیا ہے؟ نہیں جی نہیں، میرے پہ تو نہیں، لیکن آپ یہ کیوں کہتے ہیں ثابت کرتے ہیں؟ وہ کوشش کرتے ہیں جی 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 کہ ثابت کریں، یہ کہیں نا؟ جی 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 تو ان لوگوں کا کہنا ہے کہ حضرت علی نے اس کو جائز قرار دیا تھا، گو اس سے پہلے پابندی لگا دی گئی تھی۔ اسلام میں ایک وقت اس کی اجازت بھی تھی غالباً، پھر پابندی لگا دی گئی، تو اس کے بارے میں جو ہے اگر متع جائز قرار دے دیا جائے آج، تو کیا شکل بنے گی اس کی اسلامی سوسائٹی میں؟ وہ بتائیں تو صحیح کچھ۔
میں تو حضور اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا. میں نہیں بتا. اب ایران رہے، ایران اتنی دیر رہے ہیں، ان کے دلائل سے کافی حد تک آپ نے اگر اثر قبول نہیں کیا جی تو مروب ضرور ہوئے ہیں. تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کیا ہوتا ہے. نہیں مجھے تو معلوم ہے. بتائیں نا پھر. وہ اگر متا ان کا مان لیا جائے جی تو اس وقت ہماری اسلامی سوسائٹی میں ماں بیٹیاں ہماری جہاں رہتی ہیں وہاں کیا شکل ظاہر ہوگی متا کی؟ زنا اور متا میں فرق کس طرح کریں گے آپ؟ وہ گئے نہیں، پیسے دیے تھے، نکاح ہوا تھا 5 منٹ کا. ایسی فاسق فاجر سوسائٹی وجود میں آئے گی کہ اس کے تصور سے بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اسلام کے اوپر سب سے بڑا ظلم تو مسلمانوں نے کیا ہوا ہے. ہر اچھی تعلیم کو بھیانک بنا دیا. جہاد کی تھی، عظیم الشان تعلیم تھی، اسے اس طرح مکروہ بنا کے پیش کیا کہ آج تک ساری دنیا لعنتیں ڈال رہی ہے. پاکیزگی نفس کی تعلیم تھی، اسے متع میں تبدیل کر دیا. سچائی کی تعلیم تھی، اسے جھوٹ بولنے کے تقیہ میں تبدیل کر دیا. کون سی جگہ ہے اسلام کی جہاں زخم نہیں لگائے خود مسلمان علماء نے؟ یہ بھی ان میں سے ایک ہے، بڑا بھیانک زخم ہے. اس پر تو بحث چھیڑنے کا کیا سوال ہے؟ صرف آپ نقشہ کھینچ دیں اور کہیں کہ اٹھیں لوگ بتائیں کہ انہیں یہ نقشہ پسند ہے. کسی کے گھر کی کوئی عزت کی کوئی حفاظت نہیں رہتی باقی. بس ٹھیک ہے بیٹھ جائیں. جی تھینک یو. اگر اطمینان نہیں بھی ہوا تو بیٹھ جائیں. اجے آپ تشریف لائیے. ارے آئی ایم سوری، پہلے آپ کو یاد دی. You can't speak Urdu, can you? But you will ask your question in English, but I would answer it in Urdu as it is the custom here. In this session, I mean. But in the evening session, you can ask your question in English and we will be answering in English as well. So if you want to ask, we will hear my answer through the translation. Okay? Right, you can come. Simply because they're very simple to understand. Right. There's one thing I don't exactly understand so much about. That's the black stone. I don't know if you know that. Yes. There's very simple explanations on it, but I'd like to know more about this. What agitates your mind about it? If you could define it, then it will be easier for me to answer you. I don't know what you have read about it. I don't know what has satisfied and what has not satisfied you. So if you pinpoint the area where you would need some more elucidation, then inshallah I'll do that. I was actually, I read actually that this stone was came down from heaven or something like that. Yes. And it is in Mecca. No, But that is all I know. yes, all right. I'll tell you about it. It's also The fact is, as far as this stone is concerned, I have already discussed it from various angles and also in English. So, during my question answer sessions spread over many years here in England, you would find many cassettes in which this stone is mentioned